حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی بدولت دن کے روزے رکھنے اور رات کو قیام کرنے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاق حسنہ کے حوالے سے عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اخلاق حسنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، سورہ قلم کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے شہادت بیان فرمائی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صحابہ نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا قرآن کے اندر جو اللہ نے اخلاق بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ہیں۔ فرمایا کان خلق القرآن، سارا قرآن آپ کے اخلاق ہے۔ قرآن حکیم میں جتنے بھی اخلاق اللہ نے بیان فرمایا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے اندر اللہ نے ان کو بھرپور طریقے سے جمع فرما دیے۔ عربوں کے یہاں اخلاق پہلے ہی پائے جاتے تھے، کچھ برائیاں بھی ان کے یہاں تھیں اخلاقی طور پر، لیکن اخلاق بھی ان کے یہاں اچھے اخلاق بھی پائے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں بلند اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بلند اخلاق کی تکمیل اور ان کو آگے بلندی تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو اخلاق حسنہ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق حسن کا نتیجہ بیان فرمایا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا نتیجہ یقیناً اللہ نے رکھا ہے۔ کچھ نتائج دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ نتائج جو ہیں وہ اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اخلاق حسنہ کا نتیجہ بیان فرمایا وہ آخرت کے اندر ظاہر ہونے والا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ یعنی کچھ نتائج ایسے نظروں سے اوجھل ہیں لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے ہمیں ان پر اعتماد اور ایمان ہے ہمارا۔ جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا وہ پکی اور سچی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کہ جو آدمی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اچھے اخلاق سے اپنی زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے رویے اچھے ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر سے اٹھنے والے تمام اعمال اخلاق حسنہ پر مبنی ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ آدمی رات کے قیام اور دن کے روزے والا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر تو وہ فرائض ہی پڑھتا ہے، فرض نمازیں ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے فرض، نوافل کی طرف اس کی اتنی توجہ نہیں ہے۔ اگر ہے بھی صحیح تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو اپنے اس عادات اور اخلاق کی بنیاد پر وہ اس بندے کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے جو اکثر روزے رکھتا ہے اور رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے نوافل کی نماز۔ تو دیکھیں کوئی دیکھنے میں تو یہ کام جو ہے اگر ہم ساری رات نفل پڑھتے رہیں تو کتنا مشکل کام ہے، بندہ ایسے نہیں کر سکتا، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے رہے اور کرتے بھی ہوں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور رات کے اکثر دنوں میں روزے رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ ان لوگوں کے برابر ہو جاتا ہے جو صیام النار، یعنی کہ ہمیشہ روزے رکھنے والے ہوں گے اور ہمیشہ رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے نوافل تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ تو اخلاق حسنہ کی طرف ہمیں اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اچھے اخلاق کے اوپر گامزن رہنے کی دعا کی اور برے اخلاق سے بچنے کی دعا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔ اور جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشہ دیکھنے کے موقع پہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی۔ شیشہ دیکھتے ہیں اپنے جب ہم کنگھی وغیرہ کرتے ہیں نہا دھو کے
تو جب دفتر جانا ہو، باہر جانا ہو، کسی پارٹی میں جانا ہو، کسی گیدرنگ میں جانا ہو، تو انسان اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، کنگھا کرتا ہے، تو اس موقع پہ دعا سکھائی دی۔ موقع اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، کھانے کی دعا ہے، جس طرح کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانے کے شروع میں دعا ہے، سونے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ تو مختلف اعمال کے لحاظ سے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ تو جب بندہ شیشہ دیکھتا ہے اس وقت بھی اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق